ایک تو سب سے بڑا جو سوال اس وقت ڈیبیٹ کر رہا ہے پاکستانی میڈیا میں اور سیاسی حلقوں میں وہ یہ کہ کیا عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے. یہ جو فورن فنڈنگ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا جو کیس آیا ہے, پہلے تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخابات کا بھی اعلان کر دیا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ 9 سیٹوں سے ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے. 2018 میں انہوں نے 5 سے کنٹیسٹ کیا تھا اور 3 میں وہ جیتے تھے, 2 میں وہ ہارے تھے, پھر بعد میں وہ جوڈیشل انٹرونشن ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اور پی ٹی آئی کی تنقید جو ہے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں, وہ بھی برقرار ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بائی پولز میں ان کو کامیابی ہوئی. ادھر پاکستان کی کچھ معاشی حالات میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے, کچھ کنٹرول لگ رہا ہے کہ ہو گیا ہے. اور اس میں آرمی چیف جو ہیں, آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو ہے مڈل ایسٹ میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ روابط جو ہیں وہ تیز کر دیے ہیں. پہلے یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے امریکہ کی جو تھیں وہ جو وینڈی شرمن جو تھیں ڈیپٹی سیکرٹری آف دا اسٹیٹ, ان کو کال کی تھی, اس پہ بڑی تنقید ہوئی. بعد میں خبر آئی کہ وہ پرائم منسٹر کی اپروول سے بات چیت ہوئی تھی. اور اب یہ مڈل ایسٹ کے الائز سے بات ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے بھی آنے ہیں اور ان ممالک سے بھی آنے ہیں, سعودی عربیہ, یو اے ای اینڈ قطر امنگ ادرز. اور فائنلی ہم یہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم جو ہے آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں, ان کے اوپر بھی آپ سے سوال ہوگا کہ کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے, کیا کوئی ٹائم فریم نئے الیکشن کا طے ہو جائے گا, اور اگر وہ ہو جائے گا تو اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کوپریٹ کرے گی یا وہ چاہے گی کہ ہر چیز انہی کی مرضی سے ہو. جی سولنگی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی جی میں نے سوال نہیں کرنا, میں نے تبصرہ کرنا ہے جی جی سیٹھی جی صاحب کی موجودگی پہ. جی کریے. سیٹھی صاحب تسی اج پڑے گئے جی. ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ. جی سیٹھی صاحب, ڈسکوالیفیکیشن, عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے صادق اور امین والے کلوز جو ہے جیسے نواز شریف کی یکا یک ہو گئی تھی, کیا ہسٹری ریپیٹ کرے گی یا اس وقت کریکشن ہوگی کورس کی؟ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن 8 مہینے میں ہوئی تھی اور ایک اقامہ کے اوپر ہوئی تھی. ایک پیسے اپنے بیٹے سے لینے تھے جو نہیں لیے تھے, اس کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا فار لائف. میرا خیال ہے اس سے برا انصاف, کیا اس کو انصاف نہیں کہتے, یہ تو بڑی زیادتی ہوئی تھی. مگر قانون قانون ہے, سپریم کورٹ ہے, وہ ان کے ڈسکوالیفیکیشن ان کے گلے پڑی ہوئی ہے اور اس سے اب کوئی خاص پیش قدمی نہیں ہوئی, نہ ہو سکتی ہے. ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون تبدیل کرے اور پھر کوئی ریپریف ملے. مگر سوال آپ نے پوچھا عمران خان کا, 8 سال لگے ہیں, وہاں 8 مہینے میں ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تھی, یہاں 8 سال لگے ہیں, ایک رپورٹ آئی ہے اور اب پتہ نہیں اس کے اوپر بھی کتنی دیر لگنی ہے کہ وہ کسی انجام پہ پہنچے. البتہ یہ کلیئر ہے کہ یہ گورنمنٹ نے ریفرنس فائل کرنا ہے, انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی کرنی ہے قانون کے مطابق کہ جی پارٹی کو بین کیا جائے اور ایم این ایز ایم پی ایس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. وہ جائے گا ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس, وہاں فیصلہ ہوگا کہ اس موضوع کی اس سبجیکٹ کے اوپر کہ کیا پارٹی کو بین کرنا ہے, ایم این ایز ایم پی ایس کو بین کرنا ہے, یا پارٹی کو نہیں بین کرنا اور ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی نہیں کرنا اور صرف عمران خان کو بین کرنا ہے, یا کسی کو بھی نہیں کرنا کچھ اور حسب معمول کام چلتا رہے گا. ایک تو یہ سارا سلسلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر بہت سے ایسے فیکٹس ریویل کیے گئے ہیں جو کہ شو کرتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے عہدیداروں نے بہت گھپلے کیے ہیں, جھوٹ بولے ہیں, منی لانڈرنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ اب ڈسپیوٹ میں نہیں ہے, نہ ہی ان کی اور کوئی انویسٹیگیشن ہونے والی ہے. یہ ساری انویسٹیگیشن ایک اسکروٹنی کمیٹی میں نے بیٹھ کے کی تھی جو کہ حکومت نے, عمران خان کی حکومت نے لگائی تھی. تو اس لیے اب آپ نے سوال پوچھا تو اس میں یہ ہے کہ ایک اور کیس بھی جائے گا, ایک نہیں کیسز کافی سارے جائیں گے خان صاحب کے خلاف. 62(1)(f) صادق اور امین کے کیس کے اوپر, جس کے بارے میں ایک کیس پہلے ہی
حنیف عباسی صاحب نے 2016 میں کیا تھا، جس کا ذکر اب آ رہا ہے، اور ہم حنیف عباسی صاحب واپس جائیں گے، تیاری کر رہے ہیں جانے کی سپریم کورٹ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو صادق اور امین یہ نہیں ہے، اس کو نان ڈکلیئر کریں گے، یہ صادق اور امین نہیں ہے، اور اس میں بھی اسی قسم کے ایشوز تھے، مگر اس وقت سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا دیکھیے ہمارے پاس آپ کو پروف نہیں لے کے آئے، الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، انہیں کہیں تفتیش کرے یہ ساری چیزوں کی، اور وہ جب آئے گی بات ان کی رپورٹ تو پھر ہمارے پاس، پھر ہم دیکھنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، مگر ابھی تو آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، آپ تو صرف ہوا میں بات کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، پہلے وہاں سارے ثبوت پریزنٹ ہو جائے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے، وہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے یا اس قسم کی فیکٹس پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھنے کے لیے تیار، تو اب وہاں بھی لوگ جائیں گے، صرف حنیف عباسی صاحب نہیں جائیں گے، میرا خیال ہے اور بھی درجنوں کے حساب سے لوگ جائیں گے، یا کم از کم 4-5 تو ادھر سے کوئی آئے گا، کوئی ادھر سے آئے گا، اور سب وہ پٹیشنز کو کلب کر کے سننا پڑے گا سپریم کورٹ۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ 2 ٹریکس چل رہے ہیں، تیسرا بھی ایک ٹریک چلے گا، اب وہ یہ ہوگا کہ ایف آئی اے اور نیب کو ایکٹیویٹ ہونے جا رہے ہیں وہ، اور یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے پیسے لیے ہیں اور بے نامی اکاؤنٹس بنا کے آخر میں مکر گئے ہیں، اس کی منی ٹریل تو ساری ہے، پتہ تو ہے، تو ان کے اوپر بھی ہاتھ پڑے گا اب حکومت کا، ایف آئی اے جائے گی وہاں، اور میرا خیال ہے نیب بھی کرے گی، اور تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب کے پیچھے تو حکومت جا رہی ہے، اور ادارے بھی جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، اور گرین لائٹ مل گئی۔ اب کیا آپ کا جو سوال ہے اس کے بیسس کے اوپر، میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس میں کافی پاکستانیوں کی ہمدردیاں ہیں، اس کو بین کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اگر قانونی تقاضا ہے اس میں تو ایک سیاسی تقاضا بھی ہے اور پبلک انٹرسٹ کا تقاضا بھی ہے، تو اس کے اوپر تو بڑا غور کرنا پڑے گا، مگر میں سمجھتا ہوں یہ جو کیس ہے اس کو بین کرنے کا وہ تو کمزور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی خان صاحب اور ان کے دوست پہلے دن سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جی یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، فارن فنڈنگ نہیں ہے، فارن فنڈنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کے لحاظ، ان کے سوچ میں، کہ کوئی کسی بیرونی ملک نے یا کسی بیرونی آرگنائزیشن نے آپ کو پیسے دیے ہوں جس کا مقصد ہو کہ آپ کی اندرونی سیاست کے اندر مداخلت کرنا، تو ایسی تو بات نہیں ہے، لوگوں نے پیسے دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی فارنرز نے بھی پیسے دیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ممنوع ہوں، مگر ہمیں نہیں پتا تھا کہ ممنوع ہے، یا اس کے ساتھ فارن فنڈنگ نہیں بنتی، پروہیبٹڈ فنڈنگ بنتی ہے، مطلب وہ فنڈز آپ واپس لے سکتے ہیں، تو یہ کیس کمزور ہے بین کرنے کا، مگر البتہ تو اس لیے اگر بین نہیں ہوتی پارٹی تو پھر اس کے بعد اس کے ایم این ایز ایم پی ایس جو ہے ان کو بھی کوئی خاص خطرہ